السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرس ٹی وی۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ مسلمانوں کے لیے ایسی مشعل راہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ ہمارے لیے وہ انمول دریا ہیں جن کی بدولت ہم آنے والے زمانوں اور حالات کے بارے میں بخوبی پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں قیامت تک آنے والے ہر واقعے کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو ہر صورت پوری ہو کر رہیں گی۔ اگر آپ کو آج بھی بین الاقوامی طور پر بنتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہے تو آپ کو ان حالات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج دنیا میں جو جنگ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، 1400 سال پہلے مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا تھا کہ آج جس طرح تمام دنیا مسلم امہ کے خلاف جو سازشیں تشکیل دے رہی ہے، اس کا اشارہ بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے کی چند نشانیاں نوٹ کر لو۔ سب سے پہلے میرا انتقال، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر جانوروں جیسی موت جو تم پر ایسے اثر انداز ہوگی جیسے گردن توڑ بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں، پھر مال کا پھیلاؤ، یہاں تک کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے وہ پھر بھی ناخوش ہوگا، پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہوگا، اس کے بعد تمہارے اور ایل روم کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم پر چڑھائی کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں اس آخری جنگ عظیم کا ذکر واضح طور پر موجود ہے جو حق اور باطل کے آخری جنگ ہوگی اور جس کے بعد باطل کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ حدیث کے مطابق 80 جھنڈوں پر مشتمل فوج مسلمانوں پر حملہ کرے گی اور اسی طرح اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عالمی سطح پر ایک ایسا گٹھ جوڑ تیار کیا جا رہا ہے جس میں 80 ممالک اپنے جھنڈوں کے ساتھ منظر عام پر آ رہے ہیں اور اس گٹھ جوڑ کی سربراہی دنیا کے 7 طاقتور ممالک کر رہے ہیں، جن میں فرانس، امریکہ، اسرائیل اور جرمنی جیسے مسلمان مخالف شامل ہیں، اور ان 7 ممالک کے گروپ کو گروپ آف 7 کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، شاید یہ وہی وقت ہے جس کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی کہ تم پر 80 جھنڈوں کی فوج حملہ کرے گی، اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ نشانیاں بالکل ویسے ہی ترتیب سے پوری ہو رہی ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ اس حوالے سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بھی اسی طرح کی پیشگوئی فرما چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہند کی بربادی پاکستان کے ہاتھوں اللہ نے لکھ دیا ہے اور ہند کی بربادی کے ساتھ ہی دنیا میں بڑے بڑے مارکے شروع ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک غزوہ ہند میں پاک فوج کے ساتھ امام مہدی بھی شامل ہوں گے اور ہند فتح کر کے وہ واپسی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے، اور تب اس دنیا کے آخری اور سب سے بڑی جنگ ہوگی جہاں ایک طرف اہل حق ہوں گے اور دوسری طرف کفار اور مشرکین۔ حدیث کے مطابق وہ سب سے بڑی اور خونخوار جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کے مقابلے 80 جھنڈے تلے فوج ہوگی اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق 80 جھنڈے یعنی 80 ممالک ہیں، اور ہمارے خیال سے یہ 80 ممالک کا اتحاد نیٹو کا ہوگا جو اقوام متحدہ کے زیر سایہ اہل حق کو یعنی مسلمانوں سے ایک آخری جنگ کرے گا۔ حدیث کے مطابق ہی اس جنگ میں اللہ مجاہدین کو فتح نصیب فرمائے گا اور مجاہدین کے نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے، یہاں تک کہ ایک ایک کافر کو جہنم حاصل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان حالات اور واقعات اور احادیث کا جائزہ لیں تو شاید یہی وہ اتحاد ہے جو مسلمانوں اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر کے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس جنگ کو ہر مجنون کا نام دیا گیا ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور بنیادی طور پر ہر مجنون ایک وادی ہے جو موجودہ وقت میں اسرائیل کے قبضے میں ہے، یعنی یہ جنگ جس مقام پر ہوگی وہ ایک پہاڑی وادی میں ہوگی۔ فلسطین کی یہ وادی آج سے پہلے بھی بے شمار جنگوں اور خون خرابیوں کا مرکز رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اس وادی پر قابض ہو جاتا ہے وہ ناقابل تذکیر بن جاتا ہے۔ یہاں ہر دور میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ اس بارے میں مختلف نظریات بھی موجود ہیں۔ نوشہرہ جی مرز نے اپنی کتاب کے ایک باب وقت کی کڑی میں علامتی انداز میں کہا تھا کہ 2 پرندے بلند ترین عمارتوں سے ٹکرائیں گے اور پھر یہی واقعہ پہلے عالمی جنگ اور پھر قیامت کی پیش خیمہ بن جائے گا۔ اگر اس پیشگوئی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو 9/11 کے واقعات اس پیشگوئی کو سچ ثابت کرتے نظر آتے ہیں۔ بائبل میں درج ہے کہ اس جنگ کا رقبہ 200 میل کا ہوگا اور ایسے وقت میں مسیح کا دنیا میں ظہور ہوگا۔ وہ سب عیسائیوں کو آسمان پر لے جائیں گے
جہاں پر بیٹھ کے وہ سب جنگ کا نظارہ کریں گے اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم ذرا گہرائی سے جائزہ لیں اور فلسطین پر بڑھتے ہوئے اسرائیل کے مظالم کے خلاف عالم اسلام میں جس قدر اضطراب پایا جاتا ہے اور جگہ جگہ پر جہادی عناصر نظر آتے ہیں جو وہاں جا کر اسرائیل کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اگر یہ سب مل کر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں تو امریکہ دہشت گردی کی اس جنگ کو اسرائیل کی حمایت میں موڑ کر جہادی قوتوں اور ان کی مدد کرنے والے ممالک کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف اسرائیل کی سرزمین پر اس کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جنگ انتہائی قریب نظر آتی ہے۔ جی بی سوارڈ ایک تجربہ کار ہے جو کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں کہہ سکوں کہ ہمارے صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہر مجدون پر ایمان رکھتا ہوں اور بے شک ہر مجدون کا مارکا ہو کر رہے گا۔ یہودیوں کے مطابق ایسے موقع پر حضرت دانیال آسمان سے اتریں گے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کریں گے۔ اسلام میں بھی اس حوالے سے کافی معلومات موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگوں پر وہ وقت آ کر رہے گا جب قاتل کو وجہ نہ پتا ہوگی کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ ہی مقتول کو علم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو دہشت گردی کی جنگ میں یہی ماحول جنم لے رہا ہے کہ نہ مارنے والوں کو پتا ہے کہ وہ کیوں مار رہے ہیں اور نہ ہی مرنے والوں کو پتا ہے کہ وہ کیوں مر رہے ہیں۔ امریکہ کی اس نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح قتل عام ہو رہا ہے اور جو اس کا رد عمل بن رہا ہے، یہی رد عمل اس زمین پر آخری جنگ کا سبب بنتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام اقوام متحدہ ہو کر مسلمان امہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس سے کھانا کھانے والے ایک پیالے پر۔ آج کے دور میں مسلمان جن مشکلات اور مصائب کے شکار ہیں، یہ حدیث مبارکہ اس پر صادق نظر آتی ہے۔ افغانستان، عراق، فلسطین، پاکستان، ہر طرف مسلمان مصائب کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نیٹو اور اسرائیل کی افواج مسلمان امت پر ایسے ٹوٹ پڑی ہے جیسے بھوکا کھانے کے پیالے پر۔ اگر ہم ان سب احادیث اور واقعات کو باہم ملائیں تو اس سے یہی مراد ہے کہ امریکہ دجالی سسٹم کا حصہ ہے، جو ایک جانب تو ڈالرز کی چمک دکھاتا ہے اور دوسری جانب آگ و خون کا دریا رکھتا ہے، جو چھپے انداز میں یہی کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانو گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ دوستو، آج یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تمام تر یہودی قوتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑی ہیں، جو کسی بھی وقت بڑی جنگ کا طبل بجا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑی بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر ایسی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔